السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی روایت ہے 2519. روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ذکر کیا گیا ایک مرد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 7 عبادت اور ریاضت کہ ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو کہ عبادت اور ریاضت، اللہ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ کرتا تھا. ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو کہ اللہ کی عبادت زیادہ کرتا تھا. اور دوسرے شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو ورع یعنی پرہیزگار دوسرے شخص کے ساتھ تھا، یعنی کہ وہ پرہیزگار تھا لیکن عبادت زیادہ نہیں کرتا تھا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ برابر نہیں کی جاتی ہے کوئی عبادت ساتھ ورع کے یعنی پرہیزگاری کے. کوئی عبادت جو ہے، زیادہ عبادت جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی ایک پرہیزگار کی پرہیزگاری کی عبادت کے، کہ چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. اس بات سے یہ پرہیزگاری کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پرہیزگاری یہی ہے کہ آدمی شبہات سے بچے، کہ کسی چیز میں اگر شبہ آتا ہے تو اس کے اندر انسان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. عمل ضرور ہو لیکن اس کے اندر پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر ہو. چونکہ شر سے بچنا مقدم ہے، اس لیے عبادت کثیرہ کی کوئی حقیقت نہیں، زیادہ عبادت کی کوئی حقیقت نہیں. چاہے اگر عبادت کم بھی کرتا ہے تو اس کے اندر ورع یعنی کہ شبہات اور جو پرہیزگاری جو ہے اس کے اندر زیادہ ہونی چاہیے. اگر وہ پرہیزگار ہے اور پرہیزگاری کے ساتھ اگر وہ کم بھی عبادت کرتا ہے تو وہ اس سے افضل ہے کہ جو کہ زیادہ عبادت کر رہا ہے اور پرہیزگاری کا خیال نہیں کر رہا. اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے کہ ایک مریض پرہیز کرتا ہے اور دوا کم استعمال کرتا ہے. ایک مریض پرہیز کرتا ہے اور دوا کم استعمال کرتا ہے تو ظاہر اس کو جو ہے وہ شفا ظاہر جلدی اثر کرے گی وہ. اور ایک مریض ایسا ہے کہ دوا تو وہ کھا رہا ہے، دوا زیادہ کھا رہا ہے لیکن پرہیز بھی نہیں کر رہا ہے تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. پرہیزگاری ضروری ہے، دوا کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہے، تب اس کے اوپر اس دوا کا اثر ہوگا. اور دوا کے ساتھ اگر آپ پرہیز نہیں کر رہے تو آپ کے اوپر دوا کا اثر نہیں ہوگا. بالکل یہ مثال اسی چیز کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہے کہ آپ اگر عبادت کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، بھلے چاہے کم ہی ہو. اللہ کو 2 رکعت نفل، 2 رکعت عبادت وہ زیادہ عزیز ہے کہ جو مستقل پڑھے انسان، نہ کہ سال میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے جا رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہو گئے، پوری رات پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ. سیزنل عبادت نہیں چاہیے اللہ کو. مستقل 2 رکعت پڑھے لیکن مستقل پڑھے، وہ زیادہ افضلیت کے مقام پہ آتی ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر اسی کے اندر یہی چیز ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. تقویٰ اور پرہیزگاری یعنی کہ ڈرنا، بچنا اور محتاط رہنا، یہ کہلاتا ہے کہ پرہیزگاری. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. ضرورت سے زیادہ رزق حاصل کرنے کی ممانعت نہیں ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ اتنا رزق حاصل کرے جتنی ضرورت ہو. ہاں اگر آپ ضرورت سے زیادہ رزق حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حلال طریقے سے اور آپ کے پاس آ رہا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر فراوانی کی ہے رزق کی، تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس رزق کو اللہ کے ان ضرورت مند بندوں کو بانٹوں گا، اللہ کے نیک کاموں میں لگاؤں گا کہ جو اللہ کی فرما برداری کے اندر آئے گا. تو بے شک آپ جتنا رزق کمائیں آپ کے اندر نیکیوں میں اضافہ ہوگا. کسی مستحق کی مدد کروں گا. اس کے اندر ابھی حالیہ ہی میرے پاس ایک مثال ہے اس کے اندر کہ ہمارے دوستوں میں سے ہی ایک دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے کسی کی قربانی کی لیکن اس کو پتہ تھا کہ اس کے حالات کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس نے اس کو مارکیٹ ریٹ سے جو ہے زیادہ اس کو دیا. جو اس کی مزدوری بنتی تھی اس کو مارکیٹ ریٹ سے انہوں نے اس کو زیادہ دیا. چاہتا تھا وہ اس کو کم بھی دے سکتا تھا لیکن اس نے مارکیٹ ریٹ سے اس کو زیادہ دیا.
مثال جسٹ لائک اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کرے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو ضرورت کا خیال رکھے. اگر کسی کو کوئی ضرورت مند ہے اور کسی کی مزدوری ہے اگر 50 روپے 100 روپے بنتی ہے اور مارکیٹ میں اس کے ریٹ 50 روپے ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو دے دو اس کو بیچارے کو، یار دے دو اس کی ضرورت، اس کی 20 بچے کھا لیں گے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. انسان میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں روپے کی خریداریاں کرتا ہے، ہزاروں روپے اپنے لٹاتا ہے، شاپنگ سینٹروں سے نکلتا ہے، لیکن 10 20 روپے کے لیے جو ہے آپ رکشے والوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اپنے آپ کو پرہیزگاری کے اندر صرف ایک ہی مثال ہے اس کو بچانے کے لیے، کہ جس طرح انسان ایک کانٹے دار درخت کے سامنے سے گزرتا ہے نا، تو اپنے کپڑوں کو کیسے بچاتا ہے، ململ کے کپڑوں کو، کسی بھی قسم کے کپڑوں کو، کہ میرے پہ کچھ داغ نہ لگے اس کے اوپر، کہیں سے پھٹ نہ جائے. بس اسی طریقے سے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو کانٹوں سے. یہی پرہیزگاری، یہ تقویٰ ہے. شکریہ.